بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خرم شہزاد ہے۔ میں آپ تمام احباب کو میرے اس یوٹیوب چینل خرم شہزاد کڈنی ہیلتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کڈنی سٹون کے حوالے سے ہے۔ کڈنی سٹونز کیا ہوتے ہیں، ان کے سمٹم کیا ہیں، اس کی کازز کیا ہیں اور اس کی ڈائگنوسس کیسے ہوتی ہے۔ کڈنی سٹون انتہائی ایک اہم پیچیدہ مسئلہ ہے جو پاکستان میں کافی زیادہ اس کے پیشنٹ موجود ہیں۔ کڈنی سٹون کیا ہے؟ کڈنی سٹون ایک پتھر کی شکل کا ایک سٹون ہوتا ہے جو منرلز اور سالٹ کے فارمیشن سے بنتا ہے۔ یہ بعض اوقات گردے کے اندر بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات گردے سے آگے، کڈنی سے تھوڑا آگے پیشاب کی نالی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے سمٹمز بعض اوقات نہیں ہوتے، یہ اسمپٹومیٹک ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج میں ان سمٹمز کی بات کروں گا کہ کیا کیا سمٹمز ہوں تو آپ کو اس کے ٹیسٹ کروانا چاہیے کہ آپ کو کڈنی سٹون ہے۔ سب سے پہلا جو سمٹم ہے کہ وہ فلینک پین، جو آپ کے گردوں کی دونوں سائڈوں پر فلینک پین ہوتی ہے۔ یہ بعض اوقات تیز بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات یہ ڈل بھی ہو سکتی ہے اور یہ لہروں کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے، الٹیاں وغیرہ ہو سکتی ہیں، فیور اور چلز بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو اگر انفیکشن ہو اس سے تو آپ کو بخار بھی ہوگا اور آپ کو سردی بھی لگنے شروع ہو جائے گی۔ اس میں ہیماچوریا یعنی گراس ہیماچوریا بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے جو یورین ہے اس میں آپ کو بلڈ نظر بھی آ سکتا ہے اور بعض اوقات مائکروسکوپک سے آپ کو اس کا جو بلڈ ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے سمٹمز ہیں جن میں آپ کو بعض اوقات یورین فریکوینسی ہوتی ہے، یعنی فریکوینٹ یورینیشن ہوتا ہے، آپ کو بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے اور آپ کو بہت کم مقدار میں پیشاب آتا ہے۔ اس کے اور سمٹم بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو نارمل کا یورین ہے وہ، اور جب کڈنی سٹون ہو تو اس میں آپ کو پیشاب کی مقدار کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب رک کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سمٹم ہیں کڈنی سٹون کے، آپ کو جب یورین پاس کرتے ہیں تو آپ کو برننگ اور جلن کے ساتھ پیشاب آئے گا اور آپ کو پین بھی ہوگی، اور آپ کا یورین جو ہوگا اس کو کلوڈی اور اس کی جو سمیل، اس کی کافی سمیل بھی ہوگی۔ یہ تھے کچھ سمٹم اس کے جو کڈنی سٹون کے جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں۔ اب اس کے جو کازز ہیں وہ کیا ہے کہ اس کی جو کس وجہ سے یہ کڈنی سٹون ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک تو آپ کی جو فیملی ہسٹری ہوتی ہے کہ آپ کی فیملی میں سے کسی کو ہو تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکلی ہسٹری، کسی میڈیکل کی کسی وجہ سے بھی آپ کو کڈنی سٹون ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی سرجری وغیرہ ہوئی تو اس کے بعد بھی چانس ہے کہ آپ کو کڈنی سٹون ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں ریڈ میٹ لے رہے ہیں تو اس سے بھی کڈنی سٹون ہو سکتا ہے۔ تو اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں اگر آپ کیلشیم والی چیزیں، کیلشیم یعنی آکزیلیٹ جن سبزیوں میں پایا جاتا ہے، اگر وہ لیتے ہیں جیسے سپینک ہے، بیٹ روٹس ہے، نٹس وغیرہ ہیں، اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس سے بھی کڈنی سٹون ہونے کا بہت زیادہ چانس ہو سکتا ہے۔ اس طرح اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں ڈرائی فروٹس اگر لیں گے، اس طرح کی چیزیں بھی لیں گے، بہت زیادہ نیمبو کا استعمال کریں گے، اس سے بھی کڈنی سٹون ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ کو پانی کی کمی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے تو اس سے بھی کڈنی سٹون ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اب اس کی جو ڈائگنوسس ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے نیفرالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے۔
اگر آپ کے کوئی سرجیکلی مسئلہ ہے، آپ کا کڈنی سٹون اگر میڈیکل دوائیوں سے وغیرہ نہیں ٹھیک ہو رہا، تو پھر آپ کا جو نیفرالوجسٹ ہے وہ آپ کو یورالوجسٹ کے پاس بھیجا گیا، کیونکہ یورالوجسٹ سرجن بھی ہوتا ہے، وہ کڈنی کو بعض اوقات ہیں آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے، لیکن بعض اوقات ہیں یہ میڈیسن سے ہی اس کی جو اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ڈائگنوسس کے لیے ایک تو آپ کو ایک الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی اسکین کرنا ہوتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کڈنی سٹون کس جگہ پہ ہے اور اس کی کتنی مقدار میں کتنا mm ہے، اور اس کے بعد ایک یورین کا ٹیسٹ بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کا جو کلیئر ہو سکے کہ کڈنی سٹون ایگزیکٹلی ہے کس جگہ پہ اور کڈنی سٹون ہے بھی کہ نہیں، اور اگر زیادہ بڑی مقدار میں ہے تو پھر اس کا اس کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو یورالوجسٹ یا سرجن ہوتا ہے اس کو آپریٹ کرتا ہے۔ ادروائز آپ کا نیفرالوجسٹ ہیں آپ کی میڈیسن سے ہی اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے، ہائی اوزائٹ جو سبزیاں ہیں ان کو اوائڈ کرنے لیے، اس طرح جو ایسے فروٹس ہیں جن میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو، جیسے اورنجز ہیں یا اسٹار فروٹس ہیں، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، یا امرود وغیرہ ہیں اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کڈنی سٹون ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ میں اس کے علاوہ میری تمام جو میرے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ صبح اور شام ایک تسبیح استغفار اور درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ بہت شکریہ جی۔